تمہیں کوئی حق نہیں کہ حدیث پڑھ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ حدیث پڑھو، لیکن بتا کہ اللہ کس سے دین اسلام سے راضی ہے؟ ارے کیا تمہارے بخاری تک اس آیت کو کوٹ کیا، بخاری تک اس آیت کو کوٹ کیا کہ اللہ دین اسلام سے کب راضی ہوا؟ اللہ راضی ہو، اللہ نے کہا شفاعت اس کی ہوگی کہ دین اسلام سے میں خدا راضی۔ خدا کی قسم پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، اور اس کو صحیح بخاری نے بھی کوٹ کیا کہ جب رسول نے غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو آواز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہوں۔ معلوم شفاعت ان کی ہوگی جن میں دین اسلام میں علی ہوگا۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آئی نوجوانوں بات؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب آؤ، کون شفاعت کرے گا؟ کون شفاعت کرے گا؟ یہ بھی الفاظ ہے قرآن میں سورۃ الزخرف کے 86 آیت میں 86 آیت۔ کون شفاعت کرے گا؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً۔ میرے حبیب وہ کون ہے؟ وہ نام نہیں میں کہوں، میرے حبیب وہ ان کو پکارتے ہیں جو میرے شفاعت کے مالک نہیں۔ شفاعت کے دو قسم، شفاعت بالاذن، شفاعت بالملکیت۔ زبان سے بات کر لو جوانو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ نے کہا کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہوں گے جو اذن لے کر کریں گے، اذن لے کر، کیونکہ شفاعت ان کی ملکیت نہیں۔ اور کچھ وہ ہوں گے جو شفاعت کے مالک ہوں گے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں وہ میرے شفاعت کے مالک نہیں۔ دو باتوں پر اعتراض ہے، پکارنا شفاعت کا مالک سمجھنا۔ میرے حبیب جن کو وہ پکارتے ہیں میرے شفاعت کے مالک نہیں۔ معلوم ہوا پکارنا اسی کو جائز ہے جو شفاعت کا مالک ہو، شفاعت جس کی ملکیت ہو۔ میرے حبیب وہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہے، الا ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کا مالک ہے۔ نوجوانوں سارے ان پڑھ نہیں ہوتے، سارے پڑھے لکھے۔ اب عجیب بات ہے، اللہ نے یہ کہہ کر اور الا من شہد بالحق، من ضمیر غائب واحد مذکر، شہد فاعل واحد مذکر، جمع کا صیغہ بھی استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ بھی استعمال نہیں۔ اللہ نے کہا ہاں اس کو پکارو جو میری شفاعت کا مالک ہے، اس کو پکارو جو میری شفاعت کا مالک ہے۔ کون ہے؟ من شہد بالحق، جس نے میری وحدانیت کی گواہی دی اور رسول کی نبوت کی گواہی دی۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ اب جا کر چنا دیکھے کہ کون ہے وہ۔ اور اللہ ہمیں اللہ پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہم یعلمون، اور جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ تمہاری نیت کو بھی جانتے ہیں۔ زبان سے بات کر، وہ تمہاری نیت کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ آج کہتے ہیں علی حاضر ناظر نہیں، علی دیکھتا نہیں۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا میر صاحب نہج البلاغہ میں کہ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا جس کو میں کہوں گا کہ میرا، میں
کہوں گا کہ میرا، تو میں سوچتا تھا مولا نے کیوں کہتا ہے، لیکن جب ابھی دنیا میں پتا چلا کہ کہتے ہیں علی دیکھتا نہیں ہے، علی حاضر ناظر نہیں ہے، ہماری دل کو نہیں جانتا، تو میرے مولا نے فرمایا عبدالحکیم ان کی تھوڑی شفاعت کروں گا تو مجھے حاضر ناظر نہیں مانتے۔ نعرہ حیدری، بس مجھے اب 12 جملے وہ بھی میں نے ختم کر دیا، کیونکہ اگر وہاں چلوں گا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ مجھے صرف 12 جملے معصوم کے کہنے، ہر فضیلت کا ظرف یہ، ہر فضیلت کا ظرف اس کو کہتے ہیں، یہ میری ٹوپی ہے نا، اس میں میں نے رومال ڈالا، اب یہ ظرف بن گئی، اب کس کو رومال لینا ہے تو ٹوپی کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ جتنا ٹوپی سے دور بھاگو گے اتنا منزل سے دور، تو یہ ہے ہر چیز کا ظرف۔ تقریر اختتام کو تقریر نتیجے پر پہنچ گئی، ہر فضیلت کا ظرف۔ اور آپ جا کر آج پڑھیں مفاتیح میں، زیارت جامعہ میں، اور زیارت جامعہ معصوم کی زیارت ہے، اس کے 12 پہلے جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تم پر اے نبوت کے اہل، یہ نبوت کے ظرف۔ اب کسی نبی کو نبوت لینی ہو تو ان کے پاس آنا پڑے گا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو تم پر اے نبوت کے اہل، وموضع الرسالہ، سلام ہو تم پر اے پیغام خدا کے مرکز۔ آپ اس کے سامنے یہ نہ ترجمہ کرو اور خاموش رہے تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کہاں جا کر پڑھوں گا پھر میں، تو پھر تو پاکستان چھوڑ جاؤں گا۔ وموضع الرسالہ، سلام ہو تم پر اے پیغام خدا کے مرکز، وہ مختلف الملائکہ، سلام ہو تم پر اے ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ۔ محبت الوحی، سلام ہو تم پر اے نزول خدا کی جگہ۔ وہ معدن الرحمہ، سلام ہو تم پر اے خدا کے رحمت کے سرچشمہ۔ وہ خزان العلم، سلام ہو تم پر اے خدا کے علم کے خزینے دار۔ وہ منتہی العلم، سلام ہو تم پر اے علم اور صبر کی انتہا۔ وہ اصول الکرم، سلام ہو تم پر اے شفقت اور مہربانی کی ابتدا۔ وقادت الامم، سلام ہو تم پر اے تمام امتوں کے سردار، اے تمام امتوں کے قائد۔ واولیاء النعم، سلام ہو تم پر اے نعمتوں کے والی اور وارث۔ وبموالاتکم تمت الکلمت، بس مجھے اسی پر ناز ہے کہ تمہاری محبت کی وجہ سے میرا کلمہ تمام ہو گیا۔ گھبرا تو نہیں گے؟ اگر ان 12 جملوں کا ترجمہ آپ کو بیٹھ جائے تو پھر کسی اور کی طرح ہوگا، جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ارے جب کسی کو تمام چیزیں سستے دام میں لاہور میں ملتی ہیں تو پھر پنڈی کیوں جاتا ہے؟ تو پھر پنڈی کیوں جاتا ہے؟ اور جب تمہیں تمام چیزیں یہاں لاہور میں ملتی ہے سستے دام میں تو پھر پنڈی کیوں جاتا ہے؟
معلومات تمہیں لاہور سے کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے کہ یہاں چھوڑ کر وہاں در بدر پھرتا ہے. ارے مرتے مر گیا، اس کو صحیح دروازہ نہیں آیا. ارے تمہیں جنت نہیں ملے گی، قرآن نہیں ملے گا، شفاعت نہیں ملے گا، تو قیامت تک در بدر پھرتا رہے گا جب تک حیدر کے دروازے پر نہیں.